کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اسی اشعار کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورتی اجلاس سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ میں مولانا کا استقبال نعرے کی گونج میں فرماتا ہوں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آفتاب خطابت کا کہنا ہے، اس کو سمجھنے کا انداز میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہر پارٹی کا ایک ڈریس ہوتا، شادی میں گئے تو شیروانی، ولیمے میں گئے تو کوٹ پینٹ، اسکول کو گئے تو اسکول کا ڈریس، مذہبی جلسوں میں آئے تو کرتے پائجامے کا اہتمام کرنا، اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم ٹوپی یا پھر دستی پہننا، اس امید سے کہ اس بابرکت اور متبرک جلسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اس کو آپ برا نہیں ماننا میرے بھائی۔ 25,000 کے فون کی حفاظت ہوتی ہمارے سے، ایک ٹوپی کا خیال کرنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ نہیں دیکھیے آپ کے پیچھے بھی کوریج کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب ہو رہا، تھوڑا سا آپ جگہ بدل لیجئے، ان کو ڈسٹرب ہو رہا، آپ دیکھیے ان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین وبارک وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت و صدر استقبالیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال بھر کے جلسوں کے حضرت مرزا شاہ نواز بیگ صاحب ایڈوکیٹ اور ہمارے میلاد کے جلسوں کے معتمد استقبالیہ جناب محمد علی خیسر صاحب ایڈوکیٹ اور نائب معتمد استقبالیہ جناب محمد مجیب قادری صاحب
اور ہماری جماعت کے تمام کارکن اور ہماری جماعت سے محبت رکھنے والے احباب، آپ تمام کا میں استقبال کرتا ہوں اس اجلاس میں، اور مبارکباد دوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ایک آس ہے ہمارے پاس، حضرت سویبہ کو جب ابو لہب نے آزاد کیا تو ہر دوشنبے کے دن اس کو ان انگلیوں سے جس سے وہ آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ دودھ اور شہد عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے امت کو بتایا۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کے محبوب کے نام لیوا ہیں، ہر سال میلاد کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس نسبت سے، اس خاص نسبت سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آئیے موضوع کی طرف۔ جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ تو چاہتے ہیں، یریدون یہ چاہتے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں، کون؟ مخالفین، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے ہونٹوں سے بجھا دیں۔ بحرالعلوم نے بڑا اچھا ترجمہ فرمایا، اپنے ہونٹوں سے بجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کے نور کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ، اگر اس کا سیدھا ترجمہ کر دیں واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ایک ہے، اور ایک واللہ اگر واو قسمیہ ہیں تو اللہ کی قسم وہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ قسم کھا رہا ہے اللہ اور اپنے آپ کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ، قسمیہ، قسم کھا کے اللہ فرما رہا کہ اللہ وہ ہے جو اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، گرچہ کہ کافروں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ہی میلاد کے مہینے کی آمد ہوتی ہے ان کے دلوں کا بغض بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ آفتاب خطابت کو سننا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ان کے دلوں کا بغض کیسے ظاہر ہوتا؟ آج کے سیاست میں، مذہبی ایڈیشن پیپر میں میلاد جلوس کے خلاف بیان آیا، اور کہاں سے آرٹیکل بھیجے؟ امریکہ سے۔ کس کو بھیجے؟ محمود علی کو۔ محمود علی کی لمبی چوڑی تعریف ہے اس میں، لمبی چوڑی تعریف کون کر رہا ہے؟ ایک مفتی، لمبی چوڑی تعریف۔ میں پوچھا اس کو، فوری میں پڑھتے ہی میرا دماغ جگہ پہ نہیں تھا، فوری ایک ریکارڈ کیا، ریکارڈ کر کے میں بھیجا، اور اس مفتی کو پوچھا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، کہیں بھی حضور نے ان کی تعریف نہیں کی جتنی تعریف تم نے کی ہے۔ 5-6 لائن تعریف کے ان کے، کس کے؟ جو پیر پڑتا ہے کافر مشرک کے، جو دوسرے مذہب کے پروگراموں میں اٹینڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مفتیاں ہیں نا، ہمارے آفتاب خطابت جو بولتے ہیں، آپ کے سامنے ایک ایک بات آ رہی ہے، آپ کھل کے تائید کرو، لوگوں کو لے کے آؤ، لوگوں کو سمجھاؤ۔ وہ مفتی کوئی غیر معروف مفتی نہیں ہے۔ 92-91 کی بات کر رہا ہوں میں، جب اس کی پڑھائی کا دور تھا، وہ میرے بھائی کا دوست مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر، اس دور میں
جب ہمارے سے بات ہو رہی تھی تو بولا کہ امتی کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتا. پکڑ لیے ہم, پکڑ کے بولے یہ کیا بول رہے ہیں, کئی تعویلات پیش کرنے لگا. بولا کمیت میں بڑھ جاتا. عمر 90 سال ہوئی تو سمجھ رہے ہیں نا آپ کیسا ذہن ہے. ہم پکڑ لیے, پکڑ کے بولے کسی بھی حال میں امتی نبی سے نہیں بڑھتا. ارے ایک امتی غوث کے مقام کو نہیں پہنچتا تو نبی الانبیاء کے مقام کو کیا پہنچتا. بات جب یہ بڑھی تو ان کے استاد بلا کے سمجھائے, میں یاد دلایا ان کو. اب انہوں لکھ رہے ہیں. میں بولا کون پوچھے آپ کو, ابھی ماہ ربیع الاول شروع ہو رہا, آپ کے دل میں کیا ہے وہ نکل رہا, کون پوچھے آپ کو. پھر کہیں کو چھیڑ لیے, اور جب آپ چھیڑ لیے تو اب دیکھو آپ کو بھی گنیں گے لوگ, آپ کے باپ دادا کو بھی گنیں گے. ایک کلپ بنا کے بھیجا میں, آج کا پیپر بتایا, جامع نظامیہ کے بانی کی کتاب بتایا, مقاصد الاسلام حصے اول, پھر اس کے اندر کا چیپٹر, پھر وہ پیج نمبر 131 ویڈیو میں بتا کے میں ان کو بولا کہ پہلے آپ اپنے جامعہ کے عقائد کو پڑھیے اور آپ سن سکتے ویڈیو ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جس وقت آفتاب بولے, آفتاب خطابت فرمائے میلاد کے جھنڈے لگاؤ, ورنہ ایک وقت آئیں گا تم دیش کے جھنڈے لگانے پہ مجبور ہو جائیں گے. وہ وقت ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ایک بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اگر زبان نہیں کھلی, ہاتھ نہیں کھلا, آنکھ نہیں چڑھی, بھو نہیں چڑھے ہمارے, تو پھر حالات دیکھو آپ کتنے خراب ہونے والے ہیں. جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اس کے استقبال میں ہم کو گھر پر ہری جھنڈی لگانا ہے اور روشنی کرنا ہے اور لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ میلاد کے جلسوں میں شریک ہو. میں کسی موقع پہ بتاؤں گا, بانی جامع نظامیہ نے جو بات لکھی ہے یہ اہل نظامیہ پہنچاتے نہیں. آپ کتاب لے کے دیکھیے, مقاصد الاسلام حصے اول میں پیج نمبر 131 پہ بانی جامع نظامیہ نے لکھا, پھر سے محافل میلاد کا انعقاد عمل میں لایا گیا تاکہ موافقین اور مخالفین کی تمیز پیدا ہو جائے. مخالفت کرنے والے غیر مسلم نہیں ہیں, مخالفت کرنے والے اپنے ہیں, مخالفت کرنے والے اپنے ہیں. پھر اس میں مزید بانی جامع نظامیہ نے یہ بھی لکھا کہ یہ محافل کا اہتمام کرنا اس لیے ضروری ہے, دیگر مذاہب کے لوگ اپنے پیشوا کا یوم ولادت مناتے ہیں تو ان کے سامنے ہم کمزور نہیں پڑنا. دیکھیے کتنی دور کی سوچ تھی, وہ سوچ آج بتا رہی ہے کہ ہم کو اپنے آقا کریم کی میلاد کا اہتمام بڑے جوش اور خروش سے کرنا ہے. حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جلسوں کے موقعوں پر جیسا آپ حضرات واقف ہیں, ہماری طرف سے یعنی مجلس اہل سنت والجماعت کی طرف سے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات, آپ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے. میں ایک بار نامہ پڑھ دیتا ہوں, آپ سماعت کر لیجئے تاکہ روز قیامت ایک سوال کا جواب بن جائے. اگر اللہ پوچھا تم نے اپنے باپ دادا کی تعریفیں بہت کی ہے, کیا میرے محبوب کے والدین اور اجداد کی بھی تعریف کی ہے؟ تو ایک ہمارے پاس ایک ثبوت رہے گا کہ ہاں اے اللہ ہم نے مجلس اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں آپ کے محبوب کے آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے. یہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. ایک موقع پہ جنگ بدر میں آقا کریم اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے تلوار اٹھا کے آقا کریم نے فرمایا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ شعر پڑھے, آقا کریم فرمائے انا النبی لا کذب, میں وہ نبی ہوں جو خلاف واقعہ نہیں بولتا. کذب کا لفظی ترجمہ جھوٹ نہیں کریں گے ہم. آقا کریم فرما رہے ہیں میں وہ نبی ہوں جو خلاف واقعہ بیان نہیں کرتا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جنگ بدر کی صبح سے پہلے حضور نے لکیریں ڈال کے بتائی تھی کہ یہاں یہاں فلاں 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 گرے گا. صحابہ کو آقا نے پہلے بتا دیا تھا,
ارے کل جن سے مقابلہ ہونے والا ہے وہ دشمن یہاں گریں گے. تو آقا فرما رہے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. آقا نے ایک زعام سے فرمایا اس لیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے, شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عبداللہ و بی بی آمینہ سے لے کر حضرت آدم و حوا علیہم السلام تک سارے کے سارے مومن تھے. سارے کے سارے مومن تھے. اب پریشان نہیں ہونا, جواب یاد رکھ کے جائیے. اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرے والد اور آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو حضور فرمائے کہ فی النار. اس حدیث کو, اس قول کو لے کر مخالفین بولتے کہ حضور کے والدین جنت میں نہیں ہیں, مگر انہوں پورا پڑھے نہیں. آئیے میں آپ کو ریفرنس یاد دلاتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقام حجون پر جب آئے, مقام حجون جبل کعبہ کے نیچے مستشفیٰ ولادہ ہے, اس علاقے کو مقام حجون کہتے ہیں, اس لیے کہ الحمدللہ میں 15 سال مکے میں رہ کے آیا ہوں. اس مقام پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ والدین کی زیارت کرائے. تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ میرے پاس سے تشریف لے گئے تو آپ بڑے غمگین اور رونحال تھے. یا رسول اللہ میں یہ کیا دیکھتی ہوں کہ جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور خوشی کے آثار ہے. حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ کیوں نہ ہو میرے چہرے سے خوشی, اس لیے کہ جب اللہ سے میں نے میرے والدین کی خبر کی, زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے میرے لیے میرے والدین کو حیات بخشی, وہ زندہ ہو گئے اور میرے ہاتھ پر انہوں نے ایمان لایا, پھر اللہ نے ان کو اپنی حالت پہ لوٹا دیا ہے. یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب میں ہی تو ہوں جو دیکھتے رہتا تھا جب آپ کے نور کو ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل کرنے کا وقت آیا. الذی یراک حین تقوم, اے محبوب میں ہی تو تھا جو تجھ کو دیکھتے رہتا تھا. جب کبھی بھی نور مصطفیٰ حضرت آدم سے حضرت شیش کے اندر آیا, ماتھے میں آیا, اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور میرے محبوب میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد. اور ایک بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے, آپ اگر شجر مبارکہ دیکھیں گے تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل الرحمن علیہ السلام کے والد کا نام طارح یا طارخ, تے الف رے خے, طارخ یا تے الف رے ہے, طارح یہ نام ہے, آزر نہیں ہے. آزر کا جو ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. اس کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آزر جو بت بنا کے بیچتے تھے وہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں. اب ایک سوال ہے, آپ کے میرے باپ دادا اوپر 5ویں 10ویں میں کوئی کافر تھے بولتے قبول تھے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا کے سلسلے میں کوئی مشرک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. قرآن سے ثابت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. آخری مرحلے میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انا محمد, اے لوگو میں محمد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف امت کو دیا, اے لوگو انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن نزار بن الیاس بن معاد
बिन अदनान इला सय्यदिना इस्माइल ज़बीहुल्लाह बिन इब्राहीम खलीलुर्रहमान। ये हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, जिनमें 3 ऐसी हस्तियां हैं। हज़रत काब का ये मामला था, आपके दौर में जुमा ईदुल अरूबा कहलाती थी, और हज़रत काब जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तज़किरा किया करते थे और अपनी कौम को बताते थे कि देखो वो जो आखिरी नबी का ज़िक्र है वो मेरी नस्ल से होंगे। हज़रत निज़ार जब पैदा हुए तो उनके माथे में नूर मुस्तफ़ा चमका। उनके वालिद उस नूर को देखकर पकवान किए और लोगों को खाना खिला के कहने लगे, आए लोगों, मैं ये जो कुछ खिला रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है इस नूर के सामने। और हज़रत इलियास, आपके अंदर से हज के अय्याम में तलबिये की आवाज़ आती थी, जिसकी खुशी में आप हाजियों की खिदमत के लिए ऊँट भेजा करते थे। हाज़रीन मोहतरम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का ज़िक्र था। तो फिर हम मिलाद की महफ़िल में करते क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं और हमसे जो कुछ होता है पकाते हैं, खिलाते हैं और जलसों में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें साबित है। इसको पढ़ने के लिए मदारिजुन नबुवा पढ़िए, इंशाअल्लाह ये सारे मवाद मिलेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारी जमात के कारकुन बेलौस खिदमत करते हैं, रात दिन बेलौस खिदमत करते हैं, अल्लाह इन कारकुन की खिदमत को कबूल फ़रमाए, आफ्ताब खिताबत को सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। जिस तरह से आप इस जमात को पिछले तकरीबन 50 साल से लेके चल रहे हैं, इसी तरह से आगे भी लेके चलने के लिए अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमा, उनकी उम्र को दराज फ़रमा और सदर इस्तक़बालिया की उम्र को दराज फ़रमा, उन्हें सेहत और आफ़ियत अता फ़रमा। वो जैसा कारकुनों से और हमारी जमात के दीगर अराकीन से बड़े खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फ़रमा, सेहत अता फ़रमा और हमारे मुतमद इस्तक़बालिया की भी उम्र को दराज फ़रमा, उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमा और नायब सदर इस्तक़बालिया को भी अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। और वो हमारी जमात के मुजाहिद हो गए हैं, कहीं भी गए अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद की असास क्या है उनको मालूम है। जहाँ गए वहाँ नाम पैदा करके आते जमात का और अपनी पहचान बना के आते। और मैं जैसा इससे पहले बताया, हमारे जलसे सुनने के बाद मुजाहिद बनते लोग, बुज़दिल नहीं बनते, इतना तो यकीन है। हर कोई अपनी जगह मुजाहिद है, चाहे वो ज़ुबान से बोले, हाथ से बोले, पैसे से बोले, जैसा भी बोले। अब ये हमारी जमात को जो जलसे हैं, जो जुलूस है, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? क्या इतने से लोग समझ रहे हैं आप? नहीं, वो पिछले टाइम जो एहतजाज हुआ ना, वो थे जो बग़ैर लीडरशिप के, बग़ैर उलमा की रहनुमाई के जो निकले, वो थे हमारी जमात से मुतासिर। कई साल से आफ्ताब खिताबत का फरमाना ये है, बाखर साहब, बाखर मियाँ, उलमा से बात कर लिया, सियासतदानों से बात कर लिया, अब इनको समझाना फ़ायदा नहीं है। आवाम को समझाना, आवाम का जहन बनना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आप देखेंगे कि पिछले साल से ज़्यादा जोश और खरोश से अहले सुन्नत वल जमात मिलादुन्नबी के जलसे मनाएगी। और बाग़ आमा के वो ख़तीब की बात को मैं कंडम करता हूँ। वो कहता है, देखा नहीं, बोल रहा सारे लोग मिलके करे करते, बिला मज़हब व मिल्लत बिला तफ़रीक़ा, पूरे नहीं थे वो मिलाद में जो नौजवान नारे लगाते ना फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, वो लोग थे। उसमें ना कोई शिया था, ना कोई रावजी था, ना अहले हदीस था, ना जमात इस्लामी थी, ना तबलीगी जमात, कोई भी नहीं थे। वो पूरे सुन्नी बच्चे थे जो मिलाद में नारे लगाते हैं, फ़िदा का भी अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह। तो हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से काम कर रही है। वक्तिया तौर पे ख़राब लगता, भाई नंगे सर टोपी पहनो बोल तो ख़राब दिखा,
میں سمجھانے کے بعد اب ارادہ بن گیا لوگوں کا، نہیں ضرور ہم ایک ٹوپی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میلاد کے جلسوں میں شریک ہونے کی اور میلاد کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہمارے مال میں خیر و برکت عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ محمد جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد، حسین ابن علی جان محمد۔ اسی اشعار کے ساتھ میں جناب سید شاہنو نقشبندی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت امام علی مقام سماعت فرمائیں۔ دل وہی ہوتا ہے دل رکھے جو ارمان حسین، دل وہی ہوتا ہے دل رکھے جو ارمان حسین، دل وہی ہوتا ہے دل رکھے جو ارمان حسین، جان وہ ہے جان جو ہو جائے قربان حسین، جان وہ ہے جان جو ہو جائے قربان حسین۔ مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں، مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں، حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین، حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین، مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں، مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں، حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین، حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین، کربلا میں خون دے کر دین کو زندہ کیا
کتنا بڑا ہے ہم پہ احسان حسین، مومنوں کتنا بڑا ہے ہم پہ احسان حسین۔ شکر ہے لکھی سراج قادری نے منقبات، شکر ہے لکھی سراج قادری نے منقبات، یہ عنایت ہے علی کی، یہ عنایت ہے علی کی، یہ ہے فیضان حسین۔ شکر ہے لکھی سراج قادری نے منقبات، یہ عنایت ہے علی کی، یہ عنایت ہے علی کی، یہ ہے احسان حسین۔ دل وہی ہوتا ہے دل رکھے جو ارمان حسین۔ سبحان اللہ۔ اب میں جناب سید سیادت علی مظفر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر منقبت حضور غوث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، 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 تجلی نور خدا غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، سرور دل ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے آلہ تیرا
مرتبہ غوث اعظم ہے اعلیٰ تیرا، مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہے یا غوث اعظم، کہ وابستہ تیرے ہے یا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجے، کبھی روضہ پاک پر یاد کیجے، یہ دل اب نہیں مانتا غوث اعظم، یہ دل اب نہیں مانتا غوث اعظم۔ خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سبحان اللہ. اب میں اس مشاورتی اجلاس کی صدر استقبالیہ حیدرآباد کے مشہور و معروف ماہر قانون دان اور بہترین لائر وکیل، ہماری جماعت کے بنیادی رکن اور ہماری جماعت کے سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. میری مراد اس اہم شخصیت سے ہے. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورتی اجلاس سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، اخ جماعت، اخ جماعت. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے. اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب قبلہ اس اجلاس کے اور جلسے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد استقبالیہ میرے برادر جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب اور نائب صدر استقبالیہ جناب مجیب الدین صاحب اور جناب سید سیادت علی صاحب، تمام اہل سنت جماعت کے اراکین و ممبران و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہر سال ماہ ربیع المنور آنے سے قبل اہل سنت و جماعت اس اجلاس کو منعقد کرتی ہے، جس کا مقصد، جس کا غرض یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تمام حضرات کے ذہنوں کو اور دلوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح منایا جائے، سرکار کی میلاد کی خوشی کو ہم کس طرح اپنے دل اور جان سے منایا جائے، اسی ذہن دینے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رمضان شریف آتے ہیں اس سے قبل ماہ شعبان میں استقبال ماہ رمضان کے جلسے منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ واحد جماعت ہے سرزمین دکن پہ، یہ واحد جماعت ہے جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماہ میلاد کی تیاریوں کے نام سے جلسہ منعقد کرتی اور اجلاس منعقد کرتی ہے. حضرات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منانا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنے خوشیاں منانا چاہیے، اگر ہمیں یہ خوشیوں کو اور کس طرح عید میلاد النبی منانا ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا.
ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ولیوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور غوث اعظم نے کس طرح میلاد منایا، ہمیں حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور خواجہ خواجہ کس طرح میلاد مناتے تھے، ہمیں اگر دیکھنا ہے تو بحر العلوم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ بحر العلوم کس طرح میلاد پاک مناتے تھے۔ آج جس طرح مولانا باقر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ میلاد النبی آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا مقصد، اپنا یہ ذہن دیکھنا ہے کہ میلاد النبی وہی مناتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والے ہی میلاد النبی مناتے ہیں، کیونکہ جس کو سرکار سے محبت ہوتی ہے، جو سرکار کے اوپر اپنی جان دیتا ہے، وہی عید میلاد النبی مناتا ہے۔ گزشتہ مہینے آپ نے دیکھا یہی 20-22 سپٹمبر، یہی 20-22 اگست 23 اگست تھی، شہر کا حال آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ملعون سرکار کی شان میں گستاخی کیا، اور یہ ہمارے سنی بھائی تھے جو روڈ پہ بیٹھ کر اپنے دھرنے کو کامیاب بنایا، اپنے جسموں پہ لاٹھیوں کو کھایا اور اس ملعون کو جیل کو بھیجایا۔ نہ کسی سیاسی تائید تھی، نہ کسی مذہبی علماء اور مشائخین کی تائید تھی، یہ صرف تائید سرکار کی محبت کی تائید تھی، جس کی بنیاد پر وہ ملعون کو پی ڈی ایکٹ میں ڈالا گیا۔ مجبور ہو گئے سیاسی قائدین، مجبور ہو گئے علماء، اپنے منہ بند کر لیے، احتجاج کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ ملعون پی ڈی ایکٹ میں۔ میں اس اجلاس سے جو نوجوان ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، میں ان سے یہی گزارش کر رہا ہوں، یہی ذہن دیتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کو سرکار کی محبت دیجیے، اپنے گھروں میں اس میلاد کے موقع پر درود پاک کی محفل کرائیے، 6 صحیح 8 صحیح 10 صحیح اپنے گھروں کے ممبروں کو بٹھا کر سرکار کی محبت کے قصے سنائیے، اپنے گھروں میں میلاد کے موقع پر نعت پاک کی محفل منعقد کریے، اپنے محلوں میں، اپنے مساجد میں سرکار کی شان میں جلسے منعقد کیے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب بنائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کے جذبوں کو جنہوں نے اپنے جسموں پر لاٹھیاں کھائی اور اس ملعون کو جیل کو بھیجایا۔ یہ ذہن کس نے دیا؟ سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو لاٹھیاں کھانے کا ذہن کس نے دیا؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ذہن صرف اہل سنت و جماعت نے دیا۔ آپ نے جو حضرات یہاں پہلے سے ہیں تشریف فرما ہے، آپ نے یہاں دیکھا کہ ہمارا ہر جلسہ، ہمارا ہر اجلاس آفتاب خطابت کی صدارت میں بحر العلوم کے صدقے میں ہم سرکار کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سرکار صدیق اکبر کی شان میں منقبت پڑی ہے، آپ نے دیکھا کس طرح سرکار علی کی شان میں منقبت پڑی گئی ہے، آپ نے دیکھا سرکار حسین کی شان میں منتخب پڑی ہے، آپ نے دیکھا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت پڑی گئی ہے۔ یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہمارا طریقے ہیں جو ہمارے اسلاف ہمیں بتاتے ہیں۔ آج آپ بتائیے کہ کون سے جلسوں میں، کون سی خانقاہوں میں، کون سے جماعت میں اس طریقے کو اپنا کیا ہے؟ یہی ہماری منفرد جماعت ہے جو ہم ہر جماعت سے، ہماری جماعت کی پہچان الگ ہے۔ میں اس اجلاس سے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب شروع ہوتی ہے سرکاری تاریخ سے، ہم ہر سال 12 روزے جلسے منعقد کرتے ہیں، ہمارے پوسٹر آتے ہیں، ہمارا ایک شیڈیول ہوتا ہے، ہم شہر کے ہر محلوں میں دیگر جگہوں پر ہماری جماعت جلسے منعقد کرتی ہے۔ اس جلسوں میں تشریف لائیے، اس کو کامیاب بنائیے۔ 12 ربیع الاول کو ہم ہر سال خلوت گراؤنڈ پر جلسہ کرتے ہیں۔ اس سال
وہ گراؤنڈ میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں پہ جلسہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم جو ہے خلوت روڈ پر جو اردو مسکن ہے مشہور، اس کے متصل پرانے خزانہ عامرہ اولڈ پینشن آفس میں اللہ کے کرم سے سرکار کی عنایت سے وہ جگہ کا پرمیشن ہمیں ملا ہے۔ اس سال 12 ربیع الجلسہ انشاءاللہ وہی مقام پر ہوگا، اور یہ مخالفین، یہ بد مذہب اور ہمارے صفوں میں رہنے والے یہ منافقین، یہ سرکار کی شان میں عید میلاد النبی آنے سے پہلے جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں، ان کی پرواہ مت کریے۔ ان کا بولنا ہے، کام بولنا، ہمارا کام ہے کر کے دکھانا۔ کیوں کہ اس بات کو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اس بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں یہ پوروں کا جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ہم اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دھوم سے ہم منائیں گے مولا پیدائش کی دھوم سے ہم منائیں گے مولا کے پیدائش کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور جل کے خاک ہو جائے وضو، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب میں جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ منقبت غریب نواز پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سلطان ہند غریب نواز، تم ہند کے راجا مہاراجا، تم ہند کے راجا مہاراجا، سلطان ہند غریب نواز، دولت الفت کتنی بکھیری، دولت الفت کتنی بکھیری، سلطان ہند غریب نواز، آل نبی ہو اولاد علی ہو، آل نبی ہو آل نبی ہو اولاد علی ہو، صورت سیرت پیاری تیری، صورت سیرت پیاری تیری، سلطان ہند غریب نواز، دولت الفت کتنی بکھیری، دولت الفت کتنی بکھیری، سلطان ہند غریب نواز، بھول نہ جانا اس برہن کو، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا اس برہن کو، حسرت بھی ہے تیری چیری، حسرت بھی ہے تیری چیری، سلطان ہند غریب نواز، بھول نہ جانا اس برہن کو، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا اس برہن کو، حسرت بھی ہے تیری چیری، سلطان ہند غریب نواز، تم ہند
کے راجا مہاراجا سلطان ہند غریب نواز